بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لهم رواہ البخاری۔ صلاۃ الخوف کے بارے میں بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے تھے تو نماز کیسے پڑھتے تھے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کو جنگ میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جنگ تو جنگ رہی، ہم تو حالت امن میں بھی نماز ادا کرنے سے کوتاہی برتتے ہیں۔ جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں گپ شپ میں گھٹنوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی اس پکار پہ لبیک نہیں کہتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ہم جہاد کے لیے روانہ ہوئے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ فصاففنا لہم، ہم نے ان کے سامنے صف آرا ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقامت طائفۃ معه واقبلت طائفۃ علی العدو، ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ یہ نماز خوف کا بیان ہے کہ جنگ کے موقع پر کیسے نماز ادا کی جائے۔ دو گروپ بنا لیے جائیں، ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا وہ دشمن کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہو۔ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن مَّعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے ایک رکعت ادا کی، دو سجدے ادا کیے۔ ثم انصرفوا وكانت طائفة التي لم تصلي، پھر یہ گروہ اس گروہ کی طرف روانہ ہو گیا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجاؤ، پھر دوسرا گروہ آیا۔ ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتا وسجد سجدتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی رکوع کیا، دو سجدے کیے۔ ثم سلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ فقام کل واحد منہم، تو دوسرے گروہ میں سے ہر ایک کھڑا ہوا۔ فرکع لنفسہ رکعتا، اس نے ہر شخص نے ایک رکوع کیا، وسجد سجدتین، اور دو سجدے کیے۔ تو یہ نماز خوف کا بیان ہے، حالت جنگ میں نماز کیسے ادا کی جائے۔ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حالات کے مطابق جو بھی طریقہ اپنایا جائے وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی طریقہ حالات کے مطابق اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں حالت جنگ میں اور حالت امن میں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔